بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن میں بہت سے معجزات ہیں۔ یہ معجزات اللہ پاک کی عظمت اور حکمت کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، اور ان معجزات کا مقصد محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی عظمت اور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے اہم ریاضی معجزات میں سے ایک نمبر 19 ہے۔ یہ نمبر کثرت سے ریاضی کوڈ کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، جو کہ کچھ قابل ذکر قرآنی الفاظ یا فکروں کا ایک کثیر یا عنصر ہے۔ مثال کے طور پر لفظ اللہ قرآن پاک میں 2698 مرتبہ آیا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک میں صورتوں کی تعداد کو اللہ کو بیان کرنے والی آیات کی تعداد سے ضرب دیں تو ہمیں 2698 حاصل ہوتا ہے، جو کہ 19 کا ضرب ہے۔ قرآن میں عددی قدر 19 سے متعلق کئی دلچسپ حقائق ہیں۔ پہلی آیت قرآن 19 حروف پر مشتمل ہے۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، جو کہ 19 کو 6 سے ضرب دینے کے برابر ہیں۔ ایک اور اہم تصور گولڈن ریشو یا ڈیوائن تھیوری کا ہے، جو قدرت کے بہت سے پہلوؤں میں پایا جاتا ہے۔ اسے 1.618 نمبر سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور اسے انسانی جسم، پودوں، جانوروں، فن تعمیر، ڈیزائن کے بہت سے پہلوؤں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہمیں گولڈن ریشو کا پہلو نظر آتا ہے۔ چلیں اب ہم گولڈن ریشو کے تصور کو سمجھتے ہیں۔ گولڈن ریشو ہمیں تب حاصل ہوتی ہے جب ہم پچھلے نمبر کو اگلے نمبر سے جمع کرتے ہیں۔ اس کی ویلیو 0 سے شروع ہوتی ہے اور انفینٹی تک جاتی ہے، جسے ہم 5 بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں عددی ترتیب کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جہاں قرآن پاک میں سردی کا ذکر 5 بار آیا ہے تو وہیں گرمی کا ذکر بھی 5 بار آیا ہے، اور جہاں قرآن پاک میں فرشتوں کا ذکر 88 بار آیا ہے تو وہیں شیطان کا ذکر بھی 88 مرتبہ آیا ہے، اور جہاں قرآن پاک میں جنت کا ذکر 77 مرتبہ آیا ہے وہیں دوزخ کا ذکر بھی 77 مرتبہ آیا ہے، اور جہاں دنیا کی زندگی کا ذکر 115 مرتبہ آیا ہے اور وہاں آخرت کا ذکر بھی 115 مرتبہ آیا ہے۔ جہاں قرآن پاک میں سزا کا لفظ 117 مرتبہ آیا ہے وہیں معافی کا لفظ بھی 117 مرتبہ آیا ہے، اور جہاں قرآن پاک میں زندگی کا لفظ 140 مرتبہ آیا ہے وہیں موت کا لفظ بھی 140 مرتبہ آیا ہے۔ آدمی میں کروموسومز کی تعداد 23 ہے، جبکہ عورت میں بھی کروموسومز کی تعداد 23 ہے۔ جب ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے تو وہ 23 کروموسومز اپنی ماں سے لیتا ہے اور 23 کروموسومز اپنے باپ سے لیتا ہے، جن کی کل تعداد 46 بنتی ہے، اور یہ 46 کروموسومز انسان کے ڈی این اے کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں زمین کا لفظ 13 مرتبہ آیا ہے اور سمندر کا لفظ 32 مرتبہ آیا ہے۔ جب ہم 13 اور 32 کا جمع کرتے ہیں تو ہمیں 45 کا نمبر حاصل ہوتا ہے، اور اگر ہم 13 کو 45 سے ڈیوائڈ کریں تو ہمیں 0.28 ملتا ہے، اور اگر ہم 32 کو 45 سے ڈیوائڈ کریں تو ہمیں 0.71 ملتا ہے، جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زمین پر خشکی 28.8% ہے اور 71% پانی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے اور اس میں 7 آیات ہیں۔ یہ قرآن پاک کی بہت اہم سورہ ہے اور ہم ہر نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سورت میں حروف کی تعداد کا مجموعہ 120 ہے، جو کہ 8 کا ضرب ہے۔ 8 نمبر لامحدودیت، زندگی اور موت اور جنت کے 8 دروازوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر ہم سورہ کی پہلی، درمیانی اور آخری آیت میں حروف کی تعداد کو شمار کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ برابر ہیں، کیونکہ ہر آیت میں 19 حروف ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نمبر 7 کو بہت اہمیت دی ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے 7 زمینیں بنائی اور 7 آسمان بنائے، اور جنت اور جہنم کے بھی 7 درجے رکھے۔ اللہ پاک نے 7 بر اعظم بنائے، 7 دن بنائے۔ ہم اللہ پاک کے گھر کا طواف بھی 7 چکروں میں مکمل کرتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں شیطان کے علامتی نشان کو بھی 7 بار کنکری مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور 7 سال کی عمر میں بچے پر نماز فرض کی گئی ہے۔
یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے، لیکن ہم اللہ پاک کے وسیع علم کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سب نشانیاں اللہ پاک کی عظمت و فضیلت کی واضح دلیل ہیں، مگر صرف ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں اور جانتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جن کے دل بند ہو چکے ہیں۔